کتاب میں حضرت مریم کو۔ ایک اور مقام پر ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم کو۔ ایک اور مقام پر ہمارا اور آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں حضرت اسماعیل کو۔ ایک اور مقام پر ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور یاد کرو کتاب میں حضرت موسیٰ کو۔ ایک اور مقام پر ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ادریس کو۔ حضرت ابراہیم کون ہیں، حضرت موسیٰ کون ہیں، حضرت ادریس کون ہیں، حضرت اسماعیل کون ہیں، تو یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے کلیم ہیں اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت مریم نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، بلکہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں۔ اگر انسان ولی ہو تو اس کو ولی کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی عورت ولی بن جائے تو اس کو ولیہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں۔ اور قرآن میں ہمارا تمہارا پروردگار کیا فرماتا ہے کہ ابراہیم کو یاد کرو، موسیٰ کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، حضرت ادریس کو یاد کرو، حضرت مریم کو یاد کرو۔ تو قرآن پاک سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ساتھ میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم فرما کر کے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی ولیہ حضرت مریم کا ذکر کرو، حضرت مریم کو یاد کرو۔ اتنا جب آپ نے سن لیا تو واضح رہے کہ قرآن سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ والوں کو یاد کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں، شرک و بدعت نہیں، بلکہ اللہ کی سنت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی کا ذکر نہ کرو، ولی کا ذکر نہ کرو، تو اس سے صاف طور پر کہہ دینا کہ نبی کا ذکر، ولی کا ذکر کرنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قرآن سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا، ولی کا ذکر کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے محبوبوں کی یاد منانے کا حکم دیتا ہے، اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن کی تفسیر میں یوں ملتا ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حنا۔ حضرت عمران اور حضرت حنا شادی ہونے کے بعد ان کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، یہ لاولد تھے، اور تقریباً 80 سال کے قریب عمر ہو چکی تھی حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا کی، اور اسی طرح حضرت عمران کی بھی عمر کا حصہ زیادہ گزر چکا تھا، مگر کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کی زندگی کا کیف، انسان کی زندگی کا سرور، انسان کی زندگی کا جو ماحول رہتا ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کا گھر سونا سونا لگتا ہے۔ حضرت عمران کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، 80 سال کے قریب عمر کا حصہ گزر چکا تھا، اور یہ فلسطین کی سرزمین ہے۔
فلسطین کے سرزمین پر حضرت حنا، حضرت عمران، شادی ہو چکی، کوئی اولاد نہیں۔ ایک دن حضرت حنا چبوترے پر بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو ساتھ میں لیے ہوئے ہے اور دانا اپنی چونچ سے نکال کر پرندے کو کھلا رہا ہے۔ حضرت حنا کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ حضرت حنا نے کہا، مولا اگر مجھے کوئی اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی۔ حضرت حنا کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت حنا کے گھر، عمران کے گھر، حضرت مریم کو پیدا فرمایا۔ مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ اب حضرت مریم جب پیدا ہوئی، چاند سی بچی، تو حضرت حنا کو یاد آیا کہ حضرت حنا نے منت مانی ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کروں گی۔ حضرت مریم کو گود میں لیا اور بیت المقدس کی جانب بڑھی۔ اس وقت بیت المقدس کی خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت مریم کو جب لے کر کے حنا تشریف لے گئی تو تمام خدام باہر آ گئے اور مریم کی پرورش کے لیے، کفالت کے لیے ہر خادم انتظار میں تھا کہ مجھے مل جائے موقع تاکہ مریم کی کفالت، پرورش، دیکھ ریکھ میں کروں، کیونکہ مریم کے والد عمران مسجد کے امام رہ چکے تھے۔ اس لیے بیت المقدس کے خدام یہ سوچ کر کے کہ حضرت عمران کی بیٹی ہے، پرورش کرنے کے لیے ہر ایک بے قرار، مضطرب، بے چین۔ اتنے میں سارے لوگ منتظر تھے کہ مریم کی پرورش میں کروں گا۔ ایک وجیح، خوبصورت، حسین و جمیل شخص سامنے نکل کر کے آیا جس کے پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ان کی پرورش میں کروں گا کیونکہ میں رشتے میں ان کا خالو لگتا ہوں۔ خدام نے کہا نہیں، قرآن اندازی کی جائے۔ تو اس دور میں قرآن اندازی یعنی فال جس کے نام نکلے وہی پرورش کرے گا۔ کہا قرآن اندازی کس طرح کی جائے؟ کہا بہتے ہوئے دریا میں اپنا اپنا قلم ڈالا جائے، جس کا قلم دریا پر تیرتا رہے وہی مریم کی پرورش کرے گا۔ سارے خدام نے اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالا، مگر لوگوں کے قلم زیر آب پانی کے نیچے چلے گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر تیرتا رہا۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کرنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی قلم پانی پر تیرتا رہا۔ گویا یہ طے ہو گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کریں گے۔ حضرت مریم کی پرورش کا حصہ حضرت زکریا کے حق میں آیا کہ زکریا پرورش کریں گے حضرت مریم کی۔ چنانچہ حضرت زکریا نے بیت المقدس کے ایک حصے میں ایک حجرہ بنایا اور اس حجرے میں حضرت مریم کو بٹھایا، ضرورت کا سامان رکھا اور حضرت مریم اس میں حجرے میں زندگی کے لمحات گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت زکریا ضرورت کے سامان لا کر کے دیتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے حضرت مریم کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، حضرت مریم دن میں روزہ رکھتی تھی اور رات میں عبادت کرتی تھی۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو آپ باہر سے تالا لگا دیتے، قفل لگا دیتے اور آپ تشریف لے جاتے، لیکن شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے کہ حضرت مریم روزے سے ہیں، ان کے افطار کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہاں کوئی اور دوسرا شخص نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن تاخیر ہو گئی آنے میں، شام کے وقت جب پہنچے، وقت گزر گیا اور دروازہ کھولا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے سامنے طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں اور یہ پھل بغیر موسم کے تھے، یعنی اس علاقے میں ان
پھلوں کا کوئی موسم نہیں تھا۔ حضرت زکریا نے جب انواع اقسام کے پھل دیکھے تو حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، آپ کو پھل کس نے دیا ہے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ پھل مجھے اللہ نے دیے ہیں، یہ پھل مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ یہیں پر رک کر کے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کروں کہ حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کر باہر چلے جاتے تھے کہ مریم کی پرورش ہو رہی ہے، مریم زندگی گزار رہی ہے، اور جب اچانک انواع اقسام کے پھل دیکھے تو زکریا نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں۔ آج دور حاضر کا اگر جائزہ لیا جائے تو باپ رکشہ چلاتا ہے، باپ مزدوری کرتا ہے، اور 20,000 کا موبائل اس کی بیٹی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کبھی باپ کو توفیق ہوئی کہ اپنی بیٹی سے وہ پوچھے کہ آپ کو موبائل کس نے دے دیا، یہ موبائل کہاں سے مل گیا؟ مزدوری کرنے والا، وہ مزدور، وہ کسان، وہ رکشہ چلانے والا، معمولی سا پیسہ کما کر زندگی بسر کرنے والا، کبھی بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ یہ موبائل، یہ زرد برگ لباس آپ کو کس نے دیے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت اور مریم کے واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت مریم نے پوچھا یہ پھل کس نے دیا ہے؟ حضرت مریم نے کہا میرے اللہ نے دیا ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ سنا جواب کہ اللہ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرما دیے ہیں، تو قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران اٹھا کر پڑھو، قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، یا اللہ جب تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو بغیر موسم کے اولاد عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت حضرت زکریا کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، وہ حضرت زکریا کی بیوی کی عمر 99 سال ہو چکی تھی۔ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ جب تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو عمر کا حصہ اگرچہ میرا گزر چکا ہے، اس عمر کے حصے میں اولاد بہت کم لوگوں کے یہاں ہوا کرتی ہے، مگر مولا جب تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اے پروردگار اگر تو چاہے گا تو یقیناً مجھے اولاد مل جائے گی۔ وہیں پر کھڑے ہو کر کے حضرت زکریا نے دعا کیا۔ قرآن میں آگے ہے کہ فبشرنا، اللہ فرماتا ہم نے خوشخبری دی۔ حضرت زکریا نے ابھی دعا کیا تھا کہ فوراً جبریل کے ذریعے اللہ نے بشارت دی کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو یحییٰ کے نام سے مشہور ہوگا۔ حضرت زکریا کی دعا وہاں قبول ہوئی اور حضرت زکریا کو رب کی طرف سے بشارت ملی۔ 120 سال کی عمر زکریا کی تھی، 99 سال آپ کی اہلیہ کی عمر تھی۔ وہاں آپ نے جب دعا کیا تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ یہیں پر رک کر کے تھوڑا سا آپ غور کریں، حضرت زکریا کی عمر 120 سال گزر گئی، کیا اس سے پہلے اولاد کے لیے دعا نہ کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا۔ تو کیا حضرت زکریا کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کی دعا رد کر دی جاتی ہے یا نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اس لیے کہ نبی دعا کرے اور اللہ اپنے نبی کی دعا رد کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی نے دعا اس سے پہلے بھی کی ہوگی تو ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حضرات یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی دعا وہ کریں قبول نہ ہو۔ حکمت کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا انہوں نے کیا ضرور، مگر اللہ نے ان کی دعا مؤخر کر دیا۔ اللہ ان کی دعا مؤخر کرتا رہا، 50 سال میں کیا ہوگا، 60 سال میں کیا ہوگا، 70 سال میں کیا ہوگا، 100 سال میں کیا ہوگا، لیکن حضرت زکریا نے جب دعا کیا حضرت مریم کی چوکھٹ پر، کیونکہ حضرت مریم حجرے میں ہیں اور حضرت زکریا باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو حجرے میں ہے وہ حضرت مریم ہیں اور باہر چوکھٹ پر حضرت زکریا کھڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ چوکھٹ کس کی ہے؟ حضرت مریم کی ہے۔ وہ حضرت مریم کون ہیں؟
حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے، چوکھٹ ہے اللہ کے ولیہ کی، اور اس چوکھٹ پر کھڑے ہیں اللہ کے نبی زکریا، اور جب دعا کر رہے ہیں تو اللہ فوراً ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ گویا بتانا یہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ پر نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے، ولی کی چوکھٹ پر نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی سے افضل نبی ہوتا ہے، ولی سے افضل نبی ہوتا ہے، اور ولی کی چوکھٹ پر نبی دعا کر رہے ہیں تو نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت زکریا حجرے کے اندر ہوتے، حضرت مریم باہر کھڑے ہو کر کے دعا کر دیتی اور اللہ دعا قبول کر لیتا، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا کہ مریم حجرے کے اندر ہے، چوکھٹ پر حضرت زکریا